حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ یہ زمین، آسمان، کائنات، چاند، سورج، ستارے، یہ سب اللہ کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی طور پر انسانوں کو ان کی ملکیت عطا فرمائی ہے، اور حقیقت میں ان سب چیزوں پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آئیے، جب ہم یہ بات سمجھ چکے کہ اللہ ہی کا سب کچھ ہے، تو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے جو آج کا دن ہے، ہر ہندوستانیوں کے لیے خوشی کا، ہر ہندوستانیوں کے لیے نغموں کا، بہار کا، آپسی بھائی چارگی کا، محبت کا، الفت کا، کثیر المذاہب ملک ہونے کے باوجود گنگا جمنی تہذیب کا، آپسی اتحاد کا، اتفاق کا، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا، ہمدردی کا، غمخواری کا، غمگساری کا۔ آج کا دن 26 جنوری، یہ ہمارا ریپبلک ڈے ہے، یوم جمہوریہ ہے۔ ایک تو ہمارے ملک میں یہ دن جشن کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، مبارکبادی کا دن ہوتا ہے، ہر ہندوستانی کے چہرے پر مسکراہٹ کا دن ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا دن ہوتا ہے 15 اگست کا، اس دن بھی تمام ہندوستانی جھنڈا لہراتے ہیں، جھنڈا پھہراتے ہیں، ترانے اور نغمے گاتے ہیں۔ اس ملک کے لیے دی ہوئی قربانی کو یاد کر کر شہیدوں کو، شہداء کو، ہندوستان کے لیے خون دینے والے کو، اپنی جان دینے والے کو، ان کی قربانیوں کو یاد کر کے خراج عقیدت اور تحسین پیش کی جاتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں دو خاص دن ہیں، ایک 15 اگست کا ہے، جس دن 15 اگست 1947 میں ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے، ان کی چنگل سے، ظلم و بربریت سے آزاد ہو کر ہم آزاد ہندوستانی اور ہمارا ملک آزاد ہند کہلایا، جو تاریخ ہے 15 اگست 1947۔ اس کے علاوہ 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک اپنا قانون لے کر، اپنے قانون کے نفاذ کے لیے پہلا جشن منایا تھا، 26 جنوری 1950 کو۔ چونکہ معاملہ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں تقریباً 346 سال تک انگریزوں کا تسلط رہا۔ ایک بڑی مدت ہوتی ہے، لمبی مدت ہوتی ہے۔ انہوں نے ظلم، بربریت اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے کیا۔ 346 سال کے بعد ہمارا ملک جب آزاد ہوا، ہم نے جب آزادی کی سانس لی، جب ہماری گردنوں سے اور ہمارے پاؤں سے بیڑے اور زنجیریں غلامیت کے نکالے گئے، تو اس ملک کے اندر چونکہ جو قانون تھا وہ قانون برطانوی قانون تھا۔ اس ملک کے اندر ہمارے ملک کے اندر جو قوانین نافذ تھے وہ برطانوی دستور اور برطانوی سسٹم سے قانون نافذ تھا، اسی کو لوگ کیا کرتے تھے، نافذ کرتے تھے۔ ہمارے ملک کے باشندوں نے، ہمارے ملک کے لیڈروں نے یہ سوچا کہ وہ اس قانون کو ہٹایا جائے۔ اس قانون کیا کیا جائے، ہٹایا جائے، وہ برطانوی قانون ہے۔ ہمارے ملک میں ایسا قانون لایا جائے، ہمارے ملک میں ایسے قوانین نافذ ہو، ایسے دستور نافذ ہو کہ جن میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ یا جتنے بھی مذاہب ہیں اپنے ملک میں، اپنے ہندوستان میں، وہ مکمل طریقے سے انڈیویجولی، کلیکٹیولی
اور اسی طرح سے مذہب کے اعتبار سے، رسومات کے اعتبار سے اور مذہبی رسومات کے اعتبار سے مذہبی آزادی، بات کی آزادی، اظہار رائے، اظہار خیالات، ان تمام چیزوں کے لیے ایک ایسا دستور بنانے کی کوشش کی گئی کہ ہر مذہب والا اپنے آپ کو مکمل آزاد محسوس کرے، آزاد محسوس کرے۔ اس کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کی صدارت کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو چنا گیا، اور وہ جو تاریخ تھی وہ تاریخ تھی 1947 میں، 29 اگست 1947 میں اس رکن کو کیا گیا، منتخب کیا گیا اور ان کو بنایا گیا۔ اس ملک کے قانون بنانے میں میرے بھائیوں ہمارے جو ممبران تھے ان میں 2 خاص طور پہ قابل ذکر ہے، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب اور محمد سعد اللہ صاحب۔ یہ مسلمان تھے اور مسلمان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور ان کے خاکوں میں ہمارے جو قانون بنانے والے ان کے خاکوں میں یہ بات تھی کہ ہم ہندوستانی قانون بنا رہے ہیں۔ ان کے خاکوں میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، لفڑے، جھگڑے، نفرت، آپسی بدعملی، انارکی، یہ سب خیالات نہیں تھے۔ ان سب سے پرے ہٹ کر وہ ہندوستان کی بقا کے لیے، ہندوستان کے استحکام کے لیے، ہندوستان کے امن کے لیے، ہندوستان کے امان کے لیے، ہندوستان کی عدلیہ کے لیے، ہندوستان میں انصاف قائم ہو اس کے لیے، ہندوستان میں بھید بھاؤ نہ ہو اس کے لیے، ہندوستان میں اونچ نیچ نہ ہو اس کے لیے قانون کو اس طرح بنایا گیا کہ ہر مذہب والا اپنے آپ کو کیا سمجھے، آزاد سمجھے۔ ایسا نہ ہو کہ کثیر المذاہب والا، ایسا نہ ہو کہ جن کی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھے، جن کی تعداد کم ہے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ قانون میں یہ ساری چیزوں کو ہٹا دیا گیا تھا تاکہ جو کثیر ہو، قلیل ہو، چاہے اکثریت ہو، چاہے اقلیت ہو، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے آپ کو مکمل طریقے سے کیا سمجھے، آزاد سمجھے۔ یہ رکن تشکیل ہونے کے بعد 2 سال 18 دن، 2 سال 18 مہینے 11 دن تقریباً لگے قانون بنانے میں۔ دن رات اس پر کیا کرتے رہے، محنت کرتے رہے۔ محنت کرتے کرتے پھر اس قانون کے نفاذ کی بات آئی تو 1949 میں ایک میٹنگ ہوئی، ایک فائنلی میٹنگ ہوئی، فائنلی اجلاس ہوا، اور اس کے بعد اس پر دستخط کی بات آئی تو 24 جنوری 1950 کو تمام ممبران نے اس پر دستخط کر دیا کہ اب یہ جمہوری قوانین ہے، یہ ہندوستانی قانون ہے، یہ ہندوستانی دستور ہے جس پر عمل کر کے ہم ہندوستانی امن و امان سے، چین سکون سے رہ سکیں گے۔ اس میں 395 آرٹیکل، 8 شیڈول اور 22 حصے ہیں۔ اس قانون کو جب بنایا گیا تھا 2 زبان میں بکلیٹ لکھی گئی تھی، ایک تو ہندی میں لکھی گئی تھی اور ایک انگریزی میں لکھی گئی تھی، لیکن اس وقت شاعر حریت حسرت موہانی نے مخالفت کی تھی۔ مخالفت کیا کی تھی؟ اس قانون کی مخالفت اس معنی کر کی تھی کہ اس قانون کے جو شق ہے، اس قانون کے جو آرٹیکلز ہے، وہ برطانوی قانون کا ہی اجرا ہے، اسی کی توسیع ہے۔ اس میں ہمارے ہندوستان کا پورا مقصد کیا ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا ہے۔ وہ تنے تنا وہ فرد واحد تھے جنہوں نے مخالفت کی، تا آ کے 1950 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا پہلا دستوری اور جمہوری ریپبلک ڈے منایا گیا۔ اس طرح سے جشن آزادی کے ساتھ اسی طرح سے ہمارے جشن جمہوریت، یوم جمہوریت، ریپبلک ڈے ہمارے ملک میں کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ یہ بہت خاص اور خصوصیت اور اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا دن یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھید بھاؤ نہیں ہے۔ آج کا دن یہ بتلاتا ہے ہمارے ملک میں نفرت نہ ہو۔ آج کا دن یہ بتلاتا ہے کہ ہمارا ہر ملک کا ہر شہری برابر ہے، حقوق کے اعتبار سے، لڑائی کے اعتبار سے، جنگ کے اعتبار سے، امن و امن کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے۔ ملک کا ہر فرد اس بات کا پابند ہے، وہاں اس ملک کے دستور سے کسی کو بالا تر نہیں رکھا گیا۔ اصل میں ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو حصہ ہے، ہمارے ملک کا جو سب سے
ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ انصاف، وہ ہمارا دستور ہے۔ اس دستور سے بالا تر کسی ہندوستانی کو، کسی کو نہیں رکھا گیا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے رہنما ہو، چاہے عام پبلک ہو، ہر ایک کو اس دستور کے نیچے رہنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے ملک میں اصل میں دستور کی، قوانین کی بالادستی ہے، انسان کی بالادستی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس دستور کو جتنا سنوارا گیا، اس دستور کو جتنا انہینس کیا گیا، جتنا چھانٹا گیا، جتنا اچھا بنایا گیا، اس گلشن کو سنوارنے میں، اس گلشن میں الگ الگ پھول لگانے میں، اس گلشن میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے، اس گلشن میں بہاریں آئے، اس کے لیے جو ہمارے اراکین نے کوشش کی تھی، اس میں ظاہر سی بات ہے جب امن میں فرقہ واریت پیدا ہو جائے، امن میں بربریت پیدا ہو جائے، امن میں تعلی پیدا ہو جائے، امن میں عروج پیدا ہو جائے، تو یقینی بات ہے کہ قوانین کی بالادستی کیا ہوتی، دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ہمارے ملک میں اصل میں تو قوانین ہی سب کچھ ہے، لیکن قوانین کی پاسداری یہ ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے۔ قانون نے ہر ایک کو ان کے حقوق اور رائٹس دیے ہیں، جن کو ہر ہندوستانی اپنا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن ہندوستان کی بدقسمتی کہ کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں، کبھی کبھی ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ کہیں تو انصاف کا، لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ یہ یقینی طور پر یہ ہمارے ملک کے دستور کے خلاف ہے، یہ ہمارے امن و امان کے خلاف ہے، یہ ہمارے قوانین کے خلاف ہے۔ ہم بالکل التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کا جو قانون ہے اس قانون کو بالا ہی رکھا جائے، اس قانون کو اعلیٰ ہی رکھا جائے، اور اس کے تحت ہر ایک آئے، لا اینڈ آرڈر کو ہر جگہ جو ہے مینیج کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے، اس کو مانا جائے۔ ہمارے ہندوستان، ہمارا جو ملک ہے، یہ الجمہوریت کہلاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہمارا ملک الجمہوریت کہلاتا ہے۔ جمہوریت تو اور بھی جگہ ہے، لیکن ہندوستان کی جمہوریت کی بڑی خصوصیت ہے۔ خصوصیت کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں کثرت سے الگ الگ مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، کثرت سے الگ الگ رسومات کے لوگ پائے جاتے ہیں، الگ الگ ٹرائبس اینڈ قبیلوں کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں امن امان کی ایک پہچان ہے، امن و امان کی ایک پہچان ہے، بھائی چارگی کی ایک الگ پہچان ہے۔ یہاں روڈ پر چلتا ہوا، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر ایک اپنے آپ کو ہندوستانی محسوس کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے اس ساتھ میں چلتے ہیں، ہاتھ ملا کر چلتے ہیں، کیونکہ دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ وہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے اور یہ سکھ ہے، عیسائی ہے، بلکہ وہ مجبور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ملک کا باشندہ ہے، یہ تو ہندوستانی جا رہے ہیں، وہ تفریق نہیں کرتا، یہ ملک کی ہماری شان ہے۔ لیکن ووٹ کے چکر میں، ووٹ بینک کے چکر میں آج بانٹ دیا گیا ہے، ہندوستانی کے نام کو الگ الگ کر دیا گیا۔ ہندوستانی تو ہے لیکن مسلم کا نام، کہیں ہندوؤں کا نام، کہیں سکھ کا نام، کہیں عیسائی کا نام، کہیں چھوٹی ذاتی کا نام، کہیں بڑی ذاتی کا نام، اس طرح سے تفریق پیدا کی گئی ہے۔ ہمارے اندر پھوٹ ڈالا گیا ہے، ہمارے اندر دراڑ ڈالی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے اس کے نقصانات بھگت رہے ہیں۔ فرقہ واریت ہو رہی ہے، فسادات ہو رہے ہیں۔ کون فساد کر رہے ہیں؟ فلاں کمیونٹی کے لوگ فساد کر رہے ہیں، فلاں کمیونٹی کے لوگ بھڑک رہے ہیں، فلاں کمیونٹی، اور آج تو مسلمانوں کو مکمل میڈیا کے ذریعے، جو نیشنل میڈیا ہے، اسٹریم میڈیا جس کو کہتے ہیں، ان کو کہنے بھی نہیں چاہیے اسٹریم میڈیا ہے، اس نے تو مسلمانوں کو آج جگہ جگہ بدنام کر دیا ہے۔ آج پتھر کوئی اور پھینکتا ہے، پتھر باز مسلمانوں کا نام رکھا جاتا ہے، جو یقینی طور پر جمہوریت کا قتل ہے، انصاف کا قتل ہے، عدلیہ کا قتل ہے۔ اور انصاف تو انصاف ہوتا ہے، اگر تم یہاں انصاف نہ کرو گے تو اللہ کا انصاف دور نہیں ہے، اللہ تو انصاف کر کے رہے گا۔ اس جمہوریت نے تو مکمل آزادی دی ہے، لیکن ان میڈیا والوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو مکمل طریقے سے بدنام کیا ہے، مسلمانوں کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا، ہندوؤں کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا، سکھوں کو ڈیوائیڈ کر دیا، سب الگ الگ تھلگ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ محسوس کر رہے ہیں۔ ہم ہندوستانی ہونے کے ناطے، ہم اصل میں ہندوستانی ہیں، ہم اصل میں اس ملک کے باشندے ہیں، تو ہماری اصلیت تو، ہماری پہچان تو اس ملک سے ہے، اور اس ملک کی پہچان تو ہم سے ہے، اور جب دونوں کی پہچان برابر ہے تو کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو اس ملک میں 1971 میں اندرا گاندھی نے جو ابتدائیہ ہے، پریمبل ہے،
اس میں اندرا گاندھی نے ایک ورڈ کا اضافہ کیا تھا کہ اس میں اضافہ کرو وی آر دا پیپل آف انڈیا، کہ ہم انڈین پیپل ہیں، اور اس میں ایک لفظ بڑھایا، سیکولر کا لفظ بڑھایا گیا تھا 1971 میں سیکولر کا لفظ بڑھایا گیا تھا اس ملک کے ہمہ جہتی کو دیکھ کر، رنگا رنگی کو دیکھ کر، کہ ہر ایک اپنے آپ کو کیا سمجھے، سیکولر سمجھے، اپنے آپ کو مذہبی منافرت میں نہ ڈالے، مذہبی تفریق میں نہ ڈالے۔ یہ اللہ کی قسم ہے، یہ مسجد میں بیٹھ کر ہے، یہ قرآن کی حقانیت ہے۔ ہم تو یقینی طور پر 100% ہم تو مسلمان ہیں، 100% اللہ کے ہی نام لیتے ہیں، اللہ کی ہی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت میں تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ ہم جب آگے بڑھے تو ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے آگے بڑھے۔ یہ چیز کہاں نظر آئی تھی ہمیں؟ یہ چیز نظر آئی تھی، ہمیں یاد ہونا چاہیے تھا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا جب زمانہ چل رہا تھا، وہ 1601 کا زمانہ تھا، جب ہندوستان کے اندر سورت گجرات میں جب انگریزوں نے آنا شروع کیا، انگریز وہاں آئے اور تسلط برقرار رکھا۔ 1613 میں انگریزوں نے کیا کیا، وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیادیں ڈالنی شروع کر دی اور انہوں نے عمارتیں بنانی شروع کر دی سورت کے اندر۔ پھر یہ معاملہ چلتا رہ گیا۔ پھر اس کے بعد 1754 میں سراج الدولہ کے نانا حاکم ولی اردی بہاری حاکم نے انہوں نے حملہ کیا، کس پر؟ انگریزوں پر حملہ کیا، انگریزوں کو شکست دی، ان کو فورٹ ولیم میں جا کر ان کو پناہ لینی پڑی۔ پھر 1757 میں سراج الدولہ نے خود انگریزوں پر حملہ کیا، لیکن میر جعفر کی منافقت کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی۔ پلاسی جنگ میں 1757 ان کو جنگ ہوئی۔ پھر جو ہے 1764 میں یہ بکسر کی جنگ ہوئی، اور یہ انگریز دھیرے دھیرے اپنے پاؤں کیا رہتے پھیلاتے چلے گئے، انگریز بڑھتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت آتا چلا گیا، اور اس وقت کو یاد کرنا ناانصافی ہوگی کہ ٹیپو سلطان نے 4 مئی 1799 میں انہوں نے جام شہادت کی تھی، انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ٹیپو سلطان، وہ شیر میسور، وہ تنے تنہا، وہ شیر بن کر انہوں نے انگریزوں کو کھدیڑا، انگریزوں کو بھگایا، انگریزوں کو شکست دی، لیکن بالآخر منافقت کی وجہ سے ان کو بھی جام شہادت پینا پڑا۔ وہ شیر تھے، وہ ہندوستان کے لیے، وہ بھارت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی زمین کے لیے، اپنی مٹی کے لیے لڑنے والے تھے۔ ان کے علاوہ بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے احباب آئے، یہاں تک کہ یہ معاملہ چلتا رہ گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک چھیڑی کہ یہاں تو انگریز اپنے تسلط بڑھا رہا ہے، اپنے پاؤں پھیلا رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد 1803 میں ان کے فرزند شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا فتوی جہاد دیا اور کہا، لوگوں کو بتلایا ان کے خلاف جہاد فرض ہے، ان کے خلاف اعلان جنگ فرض ہے، ان کے خلاف لڑائی فرض ہے، یہ ہمیں غلامی میں جکڑ چکے ہیں، غلامی سے نکلنا بہت ضروری ہے، ورنہ پورے ملک میں یہ تسلط اختیار کر جائیں گے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو چھیڑی، اور پہلا فتویٰ اگر کوئی دینے والا تھا، پہلی بات کو کہنے والا تھا، انگریزوں کو پہلے نکالنے کی آواز بلند کرنے والا تھا، وہ ایک مسلمان محدث، مولانا، مفسر، محدث، مفکر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے 1803 میں جہاد کا فتویٰ دیا۔ یہ بات چلتی چلی گئی، 1824 میں یہ تحریک چلتی گئی۔ اب ایک تحریک بڑھتے مختصر یہ ہے کہ یہاں تک کہ 1857 آیا۔ 1857 میں اس وقت کے موجود علماء مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، محمود حسن گنگوہی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے مولانا حسین احمد، اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسن موہانی اور دیگر جو ان کے جتنے بھی علماء کرام تھے، انہوں نے شاملی کے میدان مظفر نگر میں کافروں کے انگریزوں کے خلاف انہوں نے پوری جنگ چھیڑی، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سپہ سالار اختیار کی، ان کو وہاں زخم بھی لگا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ ایمان والے تھے، یہ مسلمان تھے، یہ مولانا لوگ تھے، یہ داڑھی ٹوپی والے تھے، یہ کرتے والے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف اگر جنگ کی کسی نے بگل بجائی تھی، جنگ کی سب سے پہلے کسی نے بات کی تھی، فتویٰ دیا تھا، تو مسلمان تھے اور وہ ایمان والے تھے، وہ مولانا لوگ تھے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ ایمان والے کھڑے نہ ہوتے، مسلمان کھڑے نہ ہوتے، مولانا کھڑے نہ ہوتے، تو شاید ہمارا ملک آزاد نہیں ہو سکتا۔ ایک اور خاص بات بتاتا ہوں،
ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی آزادی میں جب ملک کی باتیں، ملک آزاد کرنے کی باتیں چھڑی تو ہر ہندوستانی کھڑا ہوا تھا. وہاں نہ تو کوئی مولانا کا لیبل تھا، وہاں نہ تو کوئی ہندو کا لیبل تھا، وہاں نہ سکھ کا تھا، نہ عیسائی کا تھا، لیکن کثرت سے مرنے والے، کثرت سے شہید ہونے والے، آپ کو بتا دوں 2 لاکھ مسلمانوں کی شہادت ہوئی. 51,000 مسلمانوں نہیں، علماء کو پھانسی دی گئی. چاندنی چوک سے لے کر میرٹھ کے علاقے تک 55,000 علماء کو درختوں پر ٹانگا گیا تھا. ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا. علماء ہر زمانے میں لوگ اور دشمنان اسلام علماء کو مٹانے کی کوشش کریں گے تو علماء مٹ جائیں گے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. انگریزوں نے بھی یہی کام کیا. میرے بھائیوں، اتنی ساری گردنیں کٹنے کے بعد علماء نے پھانسیاں دی اور مدرسوں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، علماء کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. مولانا محمود حسن صاحب نے اسیر مالٹا جھیلا، حسین احمد صاحب نے اسیر مالٹا جھیلا، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے، اور 1913 سے غالباً 1920 تک مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رمال چھیڑی تھی. اس تحریک میں یہ ہوا تھا، یہ تحریک اگر چل گئی تھی اس زمانے میں موجود افغانستان اور الگ علاقوں کو ملا کر یہاں سے انگریزوں کو بھگایا جائے، لیکن بدقسمتی سے وہ راز فاش ہو گیا تھا. اس طرح سے معاملہ ختم ہو گیا. یہاں تک کہ ہمارا ملک 1947 میں جب یہ اب تحریک چلی کہ اب یہاں سے انگریزوں کو کیا جائے، بھگایا جائے، تمام بھائی، تمام برادران وطن مل کر اس ملک میں کوشش کی اور پھر ہمارا ملک کیا ہوا، آزاد ہوا. اس میں ہر ایک کا خون ہے، ہر ایک کا خون ہے. لیکن مسلمان بھائیوں، چونکہ مسلمانوں کا ذکر نہیں آتا، اس لیے میں صرف مسلمانوں کا ذکر کر رہا ہوں. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر اس ملک میں مسلمانوں نے جہاد کا فتویٰ نہ دیا ہوتا، اپنی جانیں نہیں دی ہوتی، اس ملک کا ہر گوشہ، ہر خطہ، ہر زمین لالا و زار ہے شہداء سے، مسلمانوں کے خون سے، علماء کے خون سے. یہ بات یاد رکھی جائے کہ مسلمانوں نے جو قربانیاں یہاں دی ہے اس کو فراموش کرنا یہ یقینی بات ہے. آزادی کے دن اور آزادی کے رنگا رنگ میں کہیں نہ کہیں تھوڑے سے مٹھاس میں کھٹاس پیدا کرنا ہے. ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہو گیا. ہم الحمدللہ اب کیا ہے، آزاد ہے. ہم سب مل کر دعائیں کریں اپنے لیے، برادران وطن کے لیے، حکمرانوں کے لیے، عدلیہ کے لیے، انصاف کرنے والوں کے لیے، میڈیا کے لیے، کہ ہمیں تو وہی ہندوستان چاہیے، وہی بھارت چاہیے جس بھارت میں کہیں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، تمام برادران وطن کو امن و امان، امن و عاشقی کی اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل خوشبو سنگھائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، عدلیہ کو انصاف کی، حکمرانوں کو انصاف کی، اور جو سیاست دان ہیں ان کو صحیح سیاست کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب